أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ويظهر مما تقدم أولا أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها، لأن الماهية ما يقال في جواب ما هو، فلها لا محالة وجود محمولي ذو معنى مستقل بالمفهومية والرابط ليس كذلك. بات ہماری مرحلہ ثالث کی فصل اول میں تھی کہ جس کا عنوان تھا وجود رابط و وجود مستقل، جس کو یہاں پر عنوان یہ دیا ہوا ہے وجود فی نفسہ و وجود فی غیرہ. اور آج ہوا تھا کہ یہ اساسی ترین بحث میں سے ہے فلسفے کی، کہ جو تمام فلسفہ کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوگی وجود مستقل اور وجود رابط کی. اور اس کے اثرات بیان کیے تھے کہ وجود رابط اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. ایک اثر آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ توحید افعالی انسان کی حل ہوتی نظر آتی ہے، جس طریقے سے روایات و آیات میں ذکر ہوئی ہے. دوسرا اثر جو اس کے اوپر مترتب ہوتا ہے کہ اگر وجود رابط والا نظریہ ثابت ہو جائے، وہ باب توحید کے اندر ہے، وجود اثبات خدا میں ہے. کیسے؟ مثلا ابھی آپ برہان جب اقامہ کرتے ہیں خدا کے وجود کے اوپر تو دور و تسلسل کے بطلان سے استفادہ کرتے ہیں. مثلا اگر کہتے ہیں کہ یہ وجود ممکن ہے، جب ممکن ہے تو اس کو علت کی ضرورت ہے، اس کی علت یہ ہے، اس کے بارے میں سوال ہے کہ یہ ممکن ہے یا واجب. اگر ممکن ہے تو پھر اس کی علت کی ضرورت ہے، چلتا جائے گا الا نہایا. کہتے ہیں کہ یہ تسلسل لازم آئے گا. پس چونکہ تسلسل باطل ہے، پس اس کی علت خود ممکن نہیں ہو سکتی بلکہ واجب ہوگی، اور وہ واجب خدا ہے. یا مثلا دور کہ اس کی علت یہ ہے اور اس کی علت یہ ہے، دور باطل ہے. بطلان دور اور بطلان تسلسل کو مقدمہ بناتے ہیں اس بات وجود خدا کے لیے. لیکن اگر وجود رابط کو مان لیا جائے تو وجود رابط کی حقیقت کیا بیان کی تھی؟ کہ وجود رابط ایسے وجود کو کہا جاتا ہے کہ جو عین الربط ہو، جو قائم فی الطرفین ہو، اصلاً اپنی ان طرفین سے ہٹ کر کسی قسم کی کوئی ہویت، استقلال، ذات نہیں رکھتا وجود رابط. پس جب وجود رابط اپنے وجود میں اتنا ضعیف ہے اور اتنا وابستہ ہے تو اصلاً آپ بدون معنی مستقل وجود رابط کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. یعنی آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وجود رابط تو ہو لیکن وجود مستقل نہ ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وجود رابط اپنا مستقل وجود نہیں رکھتا. وجود رابط نے اگر تحقق پیدا کرنا ہے، اپنی ہویت میں باقی رہنا ہے، تو اس کو وجود مستقل میں رہنا پڑے گا. اگر اس کو وجود مستقل سے جدا کر لیا تو اصلاً نابود ہو جائے گا. اصل وہ وجود رابط نہیں رہے گا، اصل وجود نہیں رہے گا. تو بس جب وجود رابط عین الربط ہے وجود مستقل کی نسبت، معلول عین الربط ہے علت کی نسبت، تو آپ معلول کو بدون علت فرض ہی نہیں کر سکتے. بس جب یہ ثابت ہو گیا کہ وجود رابط خارج میں ہے تو دور باطل ہو یا نہ ہو، تسلسل باطل ہو یا نہ ہو، وجود خدا حتماً ثابت ہوگا، جو کہ وجود مستقل کے عنوان سے ہے. بات ہوئی ہے. بس ایک اثر جو ہے وجود رابط کے اوپر یہ مترتب ہوتا ہے کہ اس بات وجود خدا بدون کسی مقدمے کے ثابت ہو جاتا ہے. دلیل جو ہے وہ محکم ہو جاتی ہے، نہ ابطال دور کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی ابطال تسلسل کی ضرورت پڑے گی. بس جب وجود رابط کی حقیقت ہمارے لیے واضح ہو گئی اور ہم نے اس کے وجود کو ثابت بھی کر دیا، اور ثابت کیسے کیا تھا کہ ہم
عالم مفاہیم مستقل بھی رکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں ایک مفہوم ربطی بھی موجود ہے، رابطی بھی موجود ہے، کہ جو ان دو مفہوموں کے درمیان رابطہ ایجاد کرتا ہے، محمول اور موضوع کے درمیان رابطہ ایجاد کرتا ہے۔ بس یہ قضیہ چونکہ صادق ہے تو اب صادق ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ قضیہ مطابق بواقع ہو، اور مطابق بواقع کا معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے موضوع کا مصداق خارج میں ہے، جس طریقے سے محمول خارج میں ہے، وجود رابط کو بھی حتماً خارج میں ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے چند نتیجے لیتے ہیں۔ پہلا نتیجہ علامہ اس فصل سے یہ لیتے ہیں کہ وجود رابط اصلاً ماہیت ہی نہیں رکھتا۔ اس کی وضاحت کل آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ کیوں ماہیت نہیں رکھتا؟ کیونکہ وجود رابط اتنا ضعیف ہے کہ اس کا ضعف اس سے ماہیت کو انتزاع کرنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ ماہیت انتزاع ہوتی ہے حد الوجود سے، اور حد الوجود جو ہے وہ اس کا حد اس وجود کی ہوتی ہے کہ جو مستقل وجود رکھتا ہو، درست ہے؟ یعنی اپنا ایک مصداق رکھتا ہو، تب اس کی حد ہوگی اور پھر اس سے ماہیت کو انتزاع کیا جائے گا۔ وجود رابط کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ ہوتا ہی قائم بالطرفین ہے، موجود فی الطرفین ہوتا ہے، الگ سے اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جب اس کا اپنا وجود ہی نہیں ہے تو اس کی حد کہاں سے ہوگی؟ پس جب اس کی حد نہیں ہے تو اس کی ماہیت نہیں ہوگی۔ پس وجود رابط ماہیت نہیں رکھتا۔ دیکھیں وَيَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ، اولا جو بیان کیا جا چکا ہے اس سے چند مطالب ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ان الوجودات الرابطۃ لا ماہیت لہا، وجود رابط کی کوئی ماہیت نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الماہیت ما یقال فی جواب ما ہوا، کیونکہ ماہیت بار بار اس کی چونکہ وضاحت ہو چکی ہے پچھلے درسوں کے اندر، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماہیت کی حقیقت کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جب ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتا ہے، یقال فی جواب ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ سے پوچھا جائے ما هو الانسان، تب اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں کہ یہ حیوان ناطق ہے، پس حیوان ناطق ماہیت انسان ہے۔ یا ما هو الزید اگر آپ پوچھتے ہیں تب آپ یہ جواب دیں گے کہ وہ انسان ہے، انسان ماہیت بنے گی۔ پس ماہیت ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے، فلہا لا محالہ وجود محمولی۔ دیکھیں ماہیت کی حقیقت کیا ہے کہ یہ ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے، اور جواب میں واقع ہونا یعنی معمول واقع ہونا، یعنی آپ سے اگر پوچھا گیا ما ہوا زید، آپ کہتے ہیں زید انسان، تو انسان یہاں پر محمول واقع ہوا ہے، اور وجود محمولی وجود مستقل ہوتا ہے، نہ کہ وجود رابط۔ پس ماہیت جب ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے تو حتماً محمول واقع ہوگی، اور جب محمول واقع ہوگی تو اس کا وجود مستقل ہوگا۔ فلہا لا محالہ وجود محمولی، حتماً اس کا وجود محمولی ہوگا، ذو معنی مستقل بالمفہومیہ، اور وہ مستقل ہوگا مفہوم کے اعتبار سے، یعنی آپ اس کو مستقلاً فرض کر کے ایک مفہوم کو اس سے انتزاع کر سکتے ہیں۔ والرابط لیس کذالک، حالانکہ رابط ایسا نہیں ہے، کیونکہ رابط قائم فی الطرفین ہوتا ہے، اس کا الگ سے وجود نہیں ہوتا، وہ محمول واقع نہیں ہوتا۔ پس جب وہ محمول واقع نہیں ہوتا تو وہ وجود مستقل بھی نہیں رکھتا، اور اس سے ماہیت بھی انتزاع نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک نتیجہ۔ وثانیہ، دوسرا جو مطلب واضح ہوا ہے ہمیں اس فصل کو پڑھنے کے بعد، وہ یہ کہ ان تحقق الوجود الرابط بین امرین یستلزم اتحاد ما بینہما، کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ وجود رابط فی الطرفین موجود ہوتا ہے، قائم بالطرفین ہے، موجود فی الطرفین ہے، یہ طرفین کے درمیان موجود ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تب دو وجودوں کے درمیان دو وجودوں کے اندر موجود ہوگا کہ جب ان دو وجودوں کے درمیان اتحاد ہوگا،
یعنی موضوع اور محمول کے درمیان ایک قسم کا اتحاد پایا جائے گا تو یہ وجود رابط ان دو وجودوں کے اندر موجود ہوگا۔ اگر یہ محمول اور موضوع آپس میں کسی قسم کا کوئی رابط نہ رکھتے ہوں تو اصلاً وجود رابط قائم بالطرفین ہو ہی نہیں سکتا۔ رابطہ کب ایجاد ہو سکتا ہے محمول اور موضوع کے درمیان؟ جب ان کے درمیان ایک قسم کا اتحاد موجود ہو۔ مثلا آپ الانسان و حجرن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں پایا جاتا۔ پس جب حجر اور انسان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں پایا جاتا تو ان کے درمیان وجود رابط بھی موجود نہیں ہوگا۔ لیکن الانسان و کاتب ان کے اندر اتحاد موجود ہے۔ پس چونکہ اتحاد موجود ہے، پس اتحاد ہونے کی صورت میں وجود رابط قائم بالطرفین ہوگا، موجود فی الطرفین ہوگا۔ یہ مطلب بیان کرتے ہیں یہاں پر وَأَنَّ تَحَقُّقَ الْوُجُودِ الرَّابِطِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، وجود رابط کا دو امروں کے درمیان یعنی موضوع اور محمول کے درمیان واقع اور تحقق پیدا کرنا یستلزم اتحاد ما بینہما، یہ مستلزم ہے کہ ان دو امرین کے درمیان ایک قسم کا اتحاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لِكَوْنِهِ وَاحِدًا، کیونکہ وجود رابط واحد ہے، غیر خارج من وجودہما، اور موضوع اور محمول سے ہٹ کر اپنا وجود بھی نہیں رکھتا۔ پس جب وہ ہے ہی وجود واحد اور اس کا وجود ان سے ہٹ کر بھی نہیں ہے تو حتماً ان کے درمیان جو ہے وہ اتحاد ہونا چاہیے، وَإِلَّا اصلا وجود رابط تحقق پیدا نہیں کر پائے گا۔ وَثَالِثًا، تیسرا مطلب جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ کہ وجود رابط قضایہ مرکبہ کے درمیان ضروری ہوتا ہے، قضایہ بسیطہ کے درمیان نہیں ہوتا۔ کیا مراد قضایہ جو حلیات مرکبہ و حلیات بسیطہ؟ منطق میں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے حلیات مرکبہ وہاں پر تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں پر ثبوت شیء لشیء ہوتا ہے، یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ الانسان عالم، انسان عالم ہے، تو یہاں پر آپ علم کو انسان کے لیے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، ثبوت شیء لشیء ہو رہا ہوتا ہے۔ پس جب مقام یہ والا ہو تو وہاں کہا جاتا ہے یہ قضیہ مرکب ہے، درست ہے؟ حلیات مرکبہ سے تعلق رکھتا ہے یہ قضیہ۔ لیکن اگر قضیہ جو ہے اس کا محمول وجود ہو، یعنی ثبوت الشیء فقط ہو، یعنی یہ کہا جا رہا ہو الانسان موجود، انسان کے وجود کو ثابت کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان نام کی حقیقت ہے، یعنی یہاں پر ثبوت الشیء ہے، ثبوت الشیء لشیء نہیں ہے یہاں پر، یعنی انسان کے لیے کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جا رہا بلکہ خود انسان کے تحقق کو بیان کیا جا رہا ہے، ثبوت الشیء ہے کہ یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ انسان ثابت ہے، تحقق رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے۔ جب ثبوت الشیء کا مرحلہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، تو وہاں کہتے ہیں کہ قضیہ حلیات بسیطہ میں سے ہے، یعنی جب موضوع اصل الوجود بنے وہ حلیات بسیطہ ہے، اور جہاں پر صفات میں سے کوئی ایک صفت محمول واقع ہو وہ حلیات مرکبہ ہے، جیسے الانسان عالم، الانسان کاتب، الانسان جالس، اصل اس قسم کے جتنے بھی آپ بیان کرتے ہیں یہ حلیات مرکبہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ رابط، ہم نے حقیقت کیا بیان کیا کہ یہ قائم بالطرفین ہوتا ہے، بس کا مطلب ہے کہ رابط وہاں موجود ہوگا جہاں دو طرفیں ہوں گی، تو دو طرفیں قضایہ حلیات مرکبہ میں ہوتے ہیں یا قضایہ حلیات بسیطہ میں ہوتے ہیں؟ حلیات بسیطہ میں فقط ایک طرف ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الانسان موجود، یہاں پر موضوع کا تو مصداق ہے، محمول کا مصداق ہے نہیں، آپ نے اس انسان کو دیکھ کر مفہوم وجود کو جو ہے وہ انتزاع کیا اور اس پر حمل کر دیا ہے، بس ایک طرف موجود ہے خارج میں، بس جب خارج میں ایک طرف موجود ہے تو وجود رابط جو ہے دو طرفوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک طرف میں تو نہیں ہوتا۔ بس حلیات بسیطہ والے قضایا کے اندر
رابط ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الانسان موجودن کے اندر ربط کی ضرورت نہیں ہے. لیکن الانسان عالمن، چونکہ یہاں پر دو طرفیں موجود ہیں، ایک طرف انسان کی ذات ہے، ایک طرف علم کی حقیقت ہے جو کہ انسان کے اندر موجود ہے. یہ دو طرفیں جب موجود ہیں یہاں پر وجود رابط چاہیے اور وجود رابط ہوتا ہے. پس تیسرا نتیجہ جو علامہ لیتے ہیں وہ یہ کہ حلیات بسیطہ میں رابط کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حلیات مرکبہ میں رابط کی ضرورت ہے. وثالثا ان الرابط انما يتحقق في مطابق الحلیات المرکبہ التي تتضمن ثبوت شيء لشيء. ایک اور آپ کی خدمت میں نقطہ کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رابط کی ضرورت حلیات مرکبہ میں ہے اور حلیات بسیطہ میں رابط کی ضرورت نہیں ہے، یہ عالم ذہن میں بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ عالم خارج کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. وَإِلَّا ذہن میں آپ قضایا بناتے ہیں اور قضایا ذہن کے اندر دو طرفیں حتمن رکھتے ہیں، ایک موضوع واقع ہوتا ہے، ایک معمول واقع ہوتا ہے. پس ذہنی اعتبار سے قضایا دو طرفیں رکھتے ہیں اور حتمن وہاں پر وجود رابط کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حلیات بسیطہ میں سے ہو یا حلیات مرکبہ میں سے ہو. پس یہ ثالثاً کیا کہہ رہا ہے؟ پھر ثالثاً یہ کہنا چاہتا ہے کہ حلیات مرکبہ کا جو قضیہ ہے اس کا جو مطابق خارجی ہے نا، یعنی یہ قضیہ جس خارج کے مطابق ہے وہ خارج اگر حلیات مرکبہ کا مطابق ہوا تو اس میں خارج میں رابط موجود ہوگا وہاں پر. لیکن اگر حلیات بسیطہ کا مطابق ہوگا خارج میں تو وہاں پر خارج میں رابط کی ضرورت نہیں ہے. وَإِلَّا ذہن میں عالم قضیہ کے اندر، عالم مفہوم کے اندر دو طرفیں ہیں حتماً موضوع اور معمول کی صورت میں، اور وہاں پر رابط کا ہونا ضروری ہے کیونکہ قضیہ بدون رابط تشکیل ہی نہیں پائے گا. جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، معنی عرفی ہونا ضروری ہے قضیہ کی تشکیل میں. بس یہ ثالثاً جو ہے وہ ناظر ہے خارج کی طرف، نہ کہ عالم ذہن کی طرف. لہذا تعبیر دیکھیں علامہ کی، ان الرابط انما يتحقق في مطابق الحلیات المرکبہ، یعنی یہ تعبیر استعمال نہیں کی ہے کہ ان الرابط انما يتحقق في الحلیات المرکبہ تاکہ پھر یہ نتیجہ لیا جائے پس جو قضایا حلیات مرکبہ ہیں ان میں رابط کی ضرورت ہے، جو حلیات بسیطہ ہیں اس میں رابط کی ضرورت نہیں ہے. نہ، قضایا کی بات نہیں ہو رہی ہے، مطابق کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ قضیہ جس کے مطابق ہے اس کی بات ہو رہی ہے. فی مطابق الحلیات المرکبہ، رابط مطابق حلیات مرکبہ میں تحقق پیدا کرے گا. اور حلیات مرکبہ کس کو کہتے ہیں؟ التی تعریف ہے حلیات مرکبہ کی، التی تتضمن ثبوت شیء لشیء، یعنی حلیات مرکبہ ان قضایا کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ثبوت شیء لشیء پایا جاتا ہے. لیکن اما الحلیات البسیطہ التی لا تتضمن الا ثبوت الشیء، حلیات بسیطہ کون ہے؟ حلیات بسیطہ، حلیات بسیطہ فقط ثبوت الشیء کو متضمن ہوتا ہے ولا غیر. وہو ثبوت موضوعها، اور وہ ثبوت الشیء کیا ہوتا ہے؟ اس قضیے کے موضوع کا ثبوت. جیسا کہ الانسان موجود قضیہ ہے، ہم فقط یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس قضیے کا موضوع ثابت ہے. اس کا موضوع کیا تھا؟ انسان ثابت ہے. پس جب حلیات بسیطہ ہے اس کی حقیقت یہ ہے فلا رابط فی مطابقها، اس کے مطابق نہیں. اگر قضیے کی طرف سے دیکھیں گے تو مطابق کہیں گے، اگر خارج کی طرف سے دیکھیں گے تو اس کو مطابق کہیں گے. یہ مطابق ہے اس قضیے کا. فلا رابط فی مطابقها، بس اس حلیات بسیطہ کے مطابق میں رابط کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ اذ لا معنی لارتباط الشیء بنفسه، کیونکہ ایک چیز اپنی ہی چیز کے ساتھ ربط پیدا کرے کو معنی نہیں رکھتا. تو خارج میں فقط انسان ہے بلا غیر. ایسا نہیں ہے کہ انسان الگ سے ہے، اس کا وجود الگ سے ہے، پھر درمیان میں رابط کی ضرورت ہے. انسان اور عالم کی طرح نہیں ہے، انسان اور علم کی طرح نہیں ہے. قضیہ جو ہے حلیات بسیطہ کے اندر انسان ہے بس. تو اب یہاں پر رابط کی ضرورت نہیں، رابط دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے. یہاں فقط انسان ہے، اس کے موجود ہونے کو ہم اس کے اس تحقق سے انتظار کرتے ہیں.
इज़ला माना लिर्तिबात शैء बिनफ्स से, क्योंकि असल माना नहीं है कि एक चीज खुद अपने ही साथ क्या है रब्त पैदा करे, व निस्बत इलेहा, और एक चीज को क्या है निस्बत दे दी जाए किसकी तरफ, उसके नफ्स की तरफ जो है निस्बत दे दी जाए, ये माना नहीं रखता। ये थी हमारी फसल अव्वल, अल्लामा का इस्तिदलाल, उनके नताइज। लेकिन अल्लामा में वो मतलब यहां जिक्र नहीं करूंगा, इंशाल्लाह निहाया के अंदर तफसीली गुफ्तगू होगी, आप खुद पढ़ेंगे वहां जाकर, या मुबासा हमारा चला तो वहां पर अर्ज होगा कि अल्लामा का ये इस्तिदलाल के जो कज़िया के जरिए वारिद हुए हैं और खारिज में वजूद राबित को साबित किया है, ये नजरिया दुरुस्त नहीं है, ये इस्तिदलाल इनका बातिल है। वजूद राबित के ऊपर इस्तिदलाल कुछ और है जो कि इल्लत व मालूम में इशारा होगा। अल्लामा का ये इस फसल के अंदर जो इस्तिदलाल करना है, ये इस्तिदलाल बातिल है, काबिल कबूल नहीं है। आयतुल्लाह मिसबाह ने इसको रद्द किया है, आप मुज़िज़ फ़लसफ़ा में रुजू करें, वहां भी मिल जाएगा। निहाया के तालिके में भी इसकी तरफ इशारा मौजूद है, और उनकी जो फारसी की शरह है उनमें भी इसकी तरफ इशारा मौजूद है। अल-फ़स्लु सानी मिन अल-मरहलत अस-सालिसा, चूंकि फसल ये छोटी है, इसको भी तमाम करते हैं। कैफियत इख्तिलाफ राबित वल मुस्तकिल, दूसरी फसल में ये बात करना चाहते हैं अल्लामा, कहते हैं हमें वजूद राबित तो समझ में आ गया कि वजूद राबित उस वजूद को कहते हैं कि जो तअल्लुक़ महज़ है, जो असलन इस्तिक़लाल नाम की चीज अपने अंदर नहीं रखता। सवाल अब यहां पर यह है कि आया हम तहलील अक्ली के जरिए वजूद राबित को वजूद इसमी में या वजूद मुस्तकिल में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। खारिज में तो हम बात मान गए, खारिज में वजूद राबित ही रहेगा, ये कभी वजूद मुस्तकिल नहीं बनेगा। हमारी बात अभी ये है कि मैं इस वजूद राबित को देख रहा हूं, इस वजूद राबित को अपने जहन में जाकर इस तरीके से तहलील करूं कि ये वजूद मुस्तकिल बन जाए जहन के अंदर। आया मुमकिन है ऐसा करना या नहीं है? जो कायल है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है, यानी आप वजूद राबित को वजूद मुस्तकिल ज़हन में फर्ज नहीं कर सकते, तो यहां पर ताबीर इस्तेमाल की जाती है कि इस बंदे के नजदीक वजूद राबित और वजूद मुस्तकिल के दरमियान इख्तिलाफ नौई मौजूद है। दिक्कत करें, अगर यह सवाल किया जाए आपसे कि वजूद राबित और वजूद मुस्तकिल के दरमियान इख्तिलाफ नौई मौजूद है या नहीं है, इससे क्या मुराद है, तो आपको पता होना चाहिए। उससे मुराद यह है, अगर यह कहा जाए कि वजूद राबित और वजूद मुस्तकिल के दरमियान इख्तिलाफ नौई मौजूद है, तो उसका मतलब है ये बंदा ये कहना चाह रहा है कि आप वजूद राबित को किसी भी हालत में, किसी भी जगह में आलम ज़हन के अंदर मुस्तकिल फर्ज नहीं कर सकते। वजूद राबित जहां भी है वजूद राबित ही रहेगा, आप चाहे उसको जिस तरीके से तहलील करें वजूद राबित ही रहेगा, वो वजूद मुस्तकिल में बदलेगा नहीं। खारिज में तो उसने वजूद राबित रहना ही है, लेकिन ज़हन के अंदर भी अगर आप तहलील अक्ली करना चाहें तो ये वजूद राबित वजूद मुस्तकिल में बदलेगा नहीं। जो इस नजरिए का कायल है उसके बारे में कहा जाएगा कि इसके नजदीक वजूद राबित और वजूद मुस्तकिल के दरमियान इख्तिलाफ नौई है। मतलब हुई है। और अगर कोई ये कह दे, जिस तरीके के अल्लामा का नजरिया यही है, फलासफा का नजरिया यही है कि बाज़ फलासफा का कि वजूद राबित को अगर हम आलम ज़हन में तहलील करें तो हम उसको वजूद मुस्तकिल के तौर पर फर्ज कर सकते हैं। जो इस बात का कायल हो जाए तो उसके बारे में कहा जाएगा कि इसके नजदीक वजूद राबित और वजूद मुस्तकिल के दरमियान इख्तिलाफ नौई मौजूद नहीं है।
بس اختلاف نوعی اگر موجود ہو تو اس کا مطلب ہے وجود رابط کبھی بھی وجود مستقل فرض نہیں ہو سکتا. اگر کہا جائے کہ اختلاف نوعی نہیں ہے ان کے درمیان تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تحلیل عقل کے اندر، تحلیل ذہنی کے اندر وجود رابط کو وجود مستقل فرض کر سکتے ہیں. اور واضح یہ عنوان فصل ہے کہ جو علامہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اس کے اوپر علامہ استدلال قائم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، کیونکہ علامہ دوسرے نظریے کے قائل ہیں کہ وجود رابط اور وجود مستقل کے درمیان اختلاف نوعی نہیں ہے. یعنی کیا برابر نہیں ہے؟ یعنی وجود رابط کو وجود مستقل فرض کیا جا سکتا ہے. عالم ذہن میں، تحلیل عقل میں، بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ خلط نہ ہو کہ خارج میں وہ مستقل آپ اس کو بنائیں گے، نہ، خارج میں وہ رابط ہی رہے گا، کبھی مستقل نہیں بن سکتا. لیکن ہمارے ذہن کے اندر یہ قدرت موجود ہے کہ اسی رابط کو مستقل فرض کر لے. تحلیل عقل میں، تحلیل ذہن کے اندر جو ہے وہ فرض کیا جا سکتا ہے. علامہ اس نظریے کے قائل ہیں. دلیل کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں کہ دو مقدمے آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں. پہلا مقدمہ تو یہ ہے کہ بعد میں جا کر ہم ثابت کریں گے فلسفے کے اسی بدایہ میں بھی، نہایہ میں بھی اور باقی حکمت متعالیہ کی کتابوں میں کہ خدا علت ہے اور ما سوی اللہ سب کے سب معلول ہیں. اور علت و معلول کا جو رابطہ ہے آپس میں حکمت متعالیہ کے درمیان، وہ رابطہ اشراقی ہے. رابطہ اشراقی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں فقط ایک طرف ہوتی ہے، رابطے کو ایجاد کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ پہلے سے دو طرفیں موجود ہوں پھر ان کے درمیان رابطہ قائم کیا جائے. تفصیلاً سالۃ الوجود میں عرض کیا تھا، تکرار نہیں کرتا. علت و معلول کے درمیان اضافہ اشراقی موجود ہے. یعنی کیا مراد؟ معلول عین الربط ہے علت کے لیے. پس جب معلول عین الربط ہے علت کے لیے تو خدا بند متعال علت ہے اور وجود مستقل ہے، اور ما سوی اللہ سب کے سب معلول ہیں. اور پھر کیا بن جائیں گے؟ وہ روابط. تمام کی تمام کائنات جو ہے وہ وجود رابط ہے خدا کی نسبت. یہ ہم علت و معلول کے اندر ثابت کریں گے اور ثابت کیا ہے ملا صدرہ نے کہ تمام مخلوقات روابط ہیں علت کی نسبت جو کہ خدا ہے. بس ایک مقدمہ، تمام معلولات روابط ہیں خدا کی نسبت. دوسرا مقدمہ علامہ یہ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم ان روابط کو آپس میں مقایسہ کریں، جب ہم ان روابط کو ہم آپس میں مقایسہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک وجود ایسا نظر آتا ہے کہ جو اپنے تحقق میں موضوع کا محتاج نہیں ہے. اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں. بس ایسا وجود کہ جو اپنے تحقق خارجی کے اندر موضوع کا محتاج نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوہر. اور بعض موجودات ہم اس میں سے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنے تحقق کے اندر موضوع کے محتاج ہیں، جیسے مثلا صفات ہیں. شجاعت تنہائی کبھی آپ کو ملی ہے؟ صفت شجاعت حتماً انسان کے اندر پائی جائے گی. اگر انسان کا وجود ہی نہ ہو شجاعت ہوگی؟ نہیں ہوگی. بس شجاعت اپنے تحقق میں موضوع کی محتاج ہے. بس ایسا وجود کہ جو اپنے تحقق میں موضوع کا محتاج ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عرض. بس علامہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، درست ہے کہ جب ہم تمام مخلوق کو خدا کی نسبت دیکھتے ہیں تو یہ تمام مخلوقات روابط ہیں، لیکن جب ہم خود ان روابط میں ایک دوسرے کے اوپر نگاہ کرنے لگ جائیں تو ان میں سے بعض جوہر بنتے ہیں، ان میں سے بعض جو ہیں وہ عرض بنتے ہیں. اور یہ جوہر بننا اور عرض بننا یہ وجود مستقل کے ہوتے ہوئے کہا جاتا ہے، کیونکہ جوہر اور عرض جو ماہیات میں سے ہیں، اور ماہیات جو رکھتا ہے وہ وجود مستقل رکھتا ہے. ہوئی ہے. پس جب ہم ان وجودات رابط کو آپس میں مقایسہ کرتے ہیں تو اس وقت تو یہ مستقل فرض کر سکتے ہیں ان کو. چونکہ مستقل فرض کرتے ہیں تو ماہیات انتزاع ہوتی ہیں. ایک کو ہم جوہر کہتے ہیں، ایک کو ہم عرض کہتے ہیں.
लेकिन जब इन रवाबित को हम निस्बत देकर देखें खुदा की तरफ जो कि इल्लत है, फिर ये माहियत भी नहीं रखते और इनको मुस्तकिल भी फर्ज नहीं किया जा सकता। पर अल्लामा कहते हैं जब इस तरीके से है खारिज में तो हमारा मतलब साबित हो जाता है। क्या है हमारा मतलब? कि वजूद राबित को हम मुस्तकिल फर्ज कर सकते हैं और हम करते भी हैं। कहां किया हमने? इन्हीं मखलूकात की निस्बत। ये मखलूकात रवाबित हैं, हर कायनात का जर्रा वजूद राबित है, वजूद मुस्तकिल नहीं है उसका, वाबस्ते में खुदा है, वाबस्ते भी इल्लत है। लेकिन जब हम इन मखलूकात को आपस में मुकायसा करते हैं तो उस वक्त हम इनको वजूद मुस्तकिल फर्ज कर सकते हैं। और यही चीज बेहतरीन दलील है हमारे नजरिए की कि हम वजूद राबित को वजूद मुस्तकिल फर्ज कर सकते हैं। ये इस फसल के उन्वान और उसका बुरहान। इख्तलफू फी अन्नल इख्तिलाफ बैनल वजूद राबित वल मुस्तकिल हल हुआ इख्तिलाफुन नौइयुन। कहते हैं फलासफा के दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है कि आया वजूद राबित और वजूद मुस्तकिल के दरमियान इख्तिलाफ नौई है। क्या मतलब इख्तिलाफ नौई है? बेमाना इख्तिलाफ नौई की अब तफसीर कर रहे हैं यहां पर कि अन्नल वजूद राबित ज़ू माना तअल्लुक़िय्यन ला युमकिनु तअक्कुलुहु अलल इस्तिक़लाल। कि वजूद राबित ऐसा तअल्लुकी माना रखता है, यानी वजूद राबित इस तरीके से रब्त रखता है, ऐसा माने तअल्लुकी रखता है कि इसको हम अलल इस्तिक़लाल असलन तअक्कुल कर ही नहीं सकते। ला युमकिन तअक्कुलुहु अलल इस्तिक़लाल, कि हम उसको असलन मुस्तकिल तौर पर फर्ज व तअक्कुल नहीं कर सकते। यह है इख्तिलाफ नौई की तफसीर। आगे इदामा है वयस्तहील अन युस्लख अन्हु ज़ालिक शान। मुहाल है कि हम वजूद राबित से इस हालत को जुदा कर लें। फयऊद, ताकि वो यऊद मानन इस्मियन, ताकि वो क्या बन जाए? माना इसमी बन जाए बेतोजीहिल इल्तिफात इलैहि, कि जब हम उसकी तरफ तवज्जो करें बादमा काना माना हरफियन, बाद इसके कि वो माना हरफी था, यानी माना हरफी था और अब ये जब हम इस पर मुस्तकिल तौर पर निगाह कर रहे हैं ये क्या बन गया? माना इसमी बन गया। कहते मुहाल है, हम ये काम नहीं कर सकते वजूद राबित के बारे में। कब ये नहीं कर सकते? कि जब हमारा नजरिया ये हो कि वजूद राबित और वजूद मुस्तकिल के दरमियान इख्तिलाफ नौई है। और ला इख्तिलाफ नौअय्यन बैनहुमा, और दूसरा इख्तिलाफ क्या है या दूसरा कौल क्या है इस फसल में कि असलन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ नौई मौजूद ही नहीं है। इख्तिलाफ नौई मौजूद नहीं है क्या मतलब? यानी हम वजूद राबित को मुस्तकिल फर्ज कर सकते हैं, ताकुल कर सकते हैं। वल हक हुवा सानी, अल्लामा फरमाते हैं मेरे नजदीक हक जो है वो सानी है, दूसरा कौल है। लिमा सयाती फी, अब मुकदमा बयान करें, पहला मुकदमा लिमा सयाती फी मरहलतिल इल्लत वल मालूल, मरहला इल्लत व मालूल सातवें मरहले में जाकर हम ये बयान करेंगे कि अन्ना वजूदातिल मालील राबिततुन बिन्निस्बति इला इलहा, के मालील का वजूद, मालील मालूल की जमा है, मालील का वजूद अपनी इल्लतों की निस्बत राबित है। यानी मालूल को अगर इल्लत की निस्बत देकर देखेंगे तो यह मालूल वजूद राबित कहलाएगा। एक मुकदमा वजूद राबित कहलाएगा। मैं आपको एक और नाचुल बलागा की एक इंतहाई खूबसूरत ताबीर है। बाज बंदे ये एतराज करते हैं कि फलसफा जो है उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। एक जवाब उसका यह है कि इमाम फरमाते हैं कि कुल्लु काइमिन फी सवाहु मालूलुन। एक बुजुर्गवार यहां पर आए थे, तकरीर की उन्होंने, बहुत सारी शख्सियात बैठी हुई थी, आकर कहते हैं कि ये फलासफा कहते हैं कि एक इल्लत है एक मालूल है, इल्लत व मालूल के दरमियान जो राब्ता है वो जरूरी होता है, फलाना फलाना। हमें इसकी बात समझ में नहीं आती, हम वही बात मानेंगे कि जो दीन कहता है।
जवाब उनको यह है कि दीन यही कह रहा है, कुल्लु काइमिन फी सवाहु मालूल, यानी हर वो काइम के जो तेरे अलावा है मालूल है। नतीजा क्या निकला? खुदा क्या है? यानी आपको ये तो नहीं कह सकता कि हम मालूल है खुदा इल्लत है, नहीं है। तो जब हम मालूल है खुदा इल्लत है, तो इल्लत और मालूल के जो अहकाम है वो भी मानने पड़ेंगे। वो मतन दीनी से लिया है, नहजुल बलागा खुतबा नंबर 186 में, जो कि फारसी के मुताबिक है, उसके मुताबिक है कुल्लु काइमिन फी सिवाहु मालूल। इसके इबारत के ज़िम्मे में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, पहला मुकदमा ये हो गया कि वजूद मालूल राबित है। वमिनल मालूम, दूसरा मुकदमा, अन्न मिनहा मा वजूदुहु जौहरियुन, लेकिन इन्हीं मालील के अंदर, इन्हीं वजूदात राबिता के अंदर बाज़ ऐसे वजूद हैं जो जौहरी हैं, व मिनहा मा वजूदुहु अरज़ियुन, और बाज़ ऐसे हैं कि जिनका वजूद क्या है? अरज़ी है। वाहिया, और ये तमाम जमीअन, और ये तमाम के तमाम वजूदातुन महमूलियतुन मुस्तकिल्लतुन, ये तमाम के तमाम वजूद मुस्तकिल है, क्योंकि महमूल वाक़े होते हैं। जौहर जितना है, उसके आराज की जितनी अक़साम है, वो सब के सब वजूद मुस्तकिल हैं, क्योंकि महमूल वाक़े होती हैं। बस अगर हम इनको इबारत नहीं, तख्तलिफु हालुहा बिलक़ियास इला इललिहा व अख़ज़िहा फ़ी नफ़्सिहा, बस क्या है इनकी हालत जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। कब? एक मर्तबा जब हम इनको इल्लत की तरफ क़ियास करें, और एक मर्तबा के जब हम उनको आपस में क़ियास करते हैं। अख़ज़िहा फ़ी नफ़्सिहा, यानी हम उनको उन्हीं के अंदर अख़ज़ करें, यानी निगाह करें उनके अंदर, लिहाजा हालत मुख्तलिफ हो जाएगी। कैसे मुख्तलिफ होगी? फ़ाहिया बिन्नज़र इला इललिहा, जब हम इन वजूदात को इल्लत की निस्बत देखेंगे, वजूदातुन राबिततुन, तो उस वक्त तमाम के तमाम मालूल क्या होंगे? वजूदात राबित कहलाएंगे। लेकिन व बिन्नज़र इला अनफुसिहा, लेकिन मैं जब अपने वजूद की तरफ देखता हूं, इल्लत से मैंने कतई नजर कर लिया है, तो मैं देख रहा हूं कि मेरा वजूद अपने तहक्कुक में गैर का मोहताज नहीं है, यानी सिफत शुजाअत की तरह मेरा वजूद नहीं है कि हतमन कोई मौजू हो तो मैं ताक़ुब पैदा करूंगा। सिफत शुजाअत में क्या था कि इंसान होगा तो सिफत शुजाअत आएगी, अगर इंसान ना हो तो सिफत शुजाअत आएगी नहीं आएगी। पर जब मैं अपने वजूद को देखता हूं इल्लत से हटकर, तो ये जौहरी वजूद है, और जौहर माहियत और माहियत वजूद मुस्तकिल है। बस अगर इल्लत से कट कर देखा जाए तो यही वजूद राबित को हम वजूद मुस्तकिल तसव्वुर कर सकते हैं। बिन्नज़र इला अनफुसिहा, अगर हम उनको अपनी ज़ात के एतबार से देखते हैं, वजूदातुन मुस्तकिल्ला, ये वजूदात मुस्तकिल हैं। फ़इज़न अल मतलूब साबितुन, बस हमारा मतलूब क्या हो गया? साबित हो गया। मतलब क्या था हमारा? कि वजूद राबित को हम मुस्तकिल तसव्वुर कर सकते हैं। बयज़हर मिम्मा तक़द्दम अन्नल मफ़हूम ताबिउन लिवजूदिही अल्लज़ी यंतज़िउ मिन्हु, कहते हैं मफ़हूम अपनी जात में न तो राबित है ना मुस्तकिल है, खुनसा है। मफ़हूम कब वजूद राबित, मफ़हूम कब राबित और मुस्तकिल बनेगा? अर्ज़ किया था, चूंकि ये बात हमारी कहां मफ़हूम में चल रही है ना कि खारिज में, कोई खारिज में जो वजूद राबित है वह राबित ही रहेगा। अभी हमारी जो बात चल रही थी वो ये कि इस वजूद राबित को हम अपने ज़हन में मुस्तकिल फर्ज कर सकते हैं, नहीं फर्ज कर सकते, दुरुस्त है। अगर आपने फर्ज कर लिया तो वो मफ़हूम मुस्तकिल बन जाएगा, दुरुस्त है। और इसी को हम वजूद मफ़हूम राबित भी कहते हैं उसकी हकीकत को देखते हुए। तो फरमाते हैं कि मफ़हूम जो कभी मुस्तकिल के साथ मुत्तसिफ हो रहा है, कभी राबित के साथ मुत्तसिफ हो रहा है, कभी मुस्तकिल कह रहे हैं, कभी गैर मुस्तकिल कह रहे हैं, तो ये कहां से आता है? आया खुद मफ़हूम मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल में तकसीम होता है? फरमाते हैं ना, मफ़हूम कौन सा है? मफ़हूम ना मुस्तकिल है ना गैर मुस्तकिल है। फरमाते हैं फिर इस्तिक़लाल और अदम इस्तिक़लाल मफ़हूम के अंदर कहां से आता है? कहते हैं कि लिवजूदिही अल्लज़ी यंतज़िउ मिन्हु, उस वजूद से ये इस्तिक़लाल व अदम इस्तिक़लाल आता है कि जिस वजूद से हम क्या करते हैं? इस मफ़हूम को इंतज़ार करते हैं। बात वाज़ेह हुई है? मफ़हूम ताबे है अपने वजूद, उस वजूद के कि जिस वजूद से मफ़हूम को
انتزاع کیا جاتا ہے۔ مفہوم اگر وجود مستقل ہوا تو اس کا مفہوم بھی کیا ہوگا؟ مستقل ہوگا۔ اگر وجود رابط ہوا تو اس کا مفہوم بھی رابط اور غیر مستقل کہلائے گا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن نَفْسِهِ، مفہوم اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں رکھتا الا الابہام، فقط ابہام رکھتا ہے۔ یا الا الابہام سے مراد کیا ہے؟ مستقل اور عدم مستقل کے اعتبار سے، نہ یہ کہ مفہوم خود ابہام رکھتا ہے، خود تو وہ ظاہر ہے، لیکن استقلال و عدم استقلال کی نزدیک مفہم ہے۔ یعنی اس سے پوچھا جائے تو مستقل ہو، کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا، تم رابط ہو نہیں پتا۔ لیکن جب اس کو جس وجود سے انتزاع کیا ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو اگر وجود مستقل سے انتزاع ہوا ہے تو یہ مستقل کہلائے گا، اگر وجود رابط سے انتزاع ہوا ہے تو وہ مفہوم کیا کہلائے گا؟ وجود رابط کہلائے گا۔ بس مفہوم اپنے وجود کے تابع ہے کہ جس سے یہ مفہوم انتزاع ہوتا ہے، اگر وہ رابط ہے تو رابط کہلائے گا، اگر وہ مستقل ہے تو مستقل کہلائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔